سعودیہ اور ایران میں سرد جنگ ختم، امریکہ ناکام، اب مسلم دنیا میں امن کی فضا نظر آئے گی، تجزیہ کاروں کی اہم رائے۔ ایران اور سعودی عرب کا 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کے اعلان پر تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ برسوں بعد اس طرح کی پیش رفت خوش آئندہ ہے۔ چین کا ثالثی کا کردار قابل تعریف ہے، امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایران کو تنہا کرنے کی امریکی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ کوئی پریشر ڈالے گا، اگر ڈالے گا تو کس قسم کا ڈالے گا۔ کیا سعودی عرب اس پریشر کا انتظار کر رہا ہے اور وہ اس کا جواب دے گا؟ معاہدہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی پالیسی کا مظہر ہے۔ تجزیہ کار مشاہد حسین سید، سابق سفیر ملیحہ لودھی، تجزیہ کار عادل نجم اور جیو اسٹریٹجک ایکسپرٹ اور مشیر سعودی وزارت اطلاعات فہیم حامد الحامد نے اظہار خیال کیا۔ تجزیہ کار مشاہد حسین سید نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے، برسوں بعد اس طرح کی پیش رفت خوش آئندہ ہے کیونکہ ان کے درمیان تضاد اور چپکلش کا ماحول تھا۔ چین نے اس میں جو ثالثی کا کردار ادا کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بنیادی طور پر خوش آئندہ بات ہے کیونکہ تینوں ممالک پاکستان کے بہترین دوست ہیں۔ ایران اور سعودی عرب ہمارے مسلم برادران ہیں۔ اس خطے میں خاص کر مسلم دنیا میں ایک امن اور استحکام کی فضا نظر آئے گی اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ یہ جو طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا اور ظاہر ہے امریکہ اس پر خوش نہیں ہوگا کہ چین نے ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اس میں ایران اور سعودی عرب نے خود فیصلہ کیا کہ ہم تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں اور یہ کوشش پہلے سے ہی چل رہی تھی، جس کا ایک زمانے میں عمان نے، عراق نے کوشش کی، پاکستان نے بھی کوشش کی اور اب یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس سے ایک نہیں کئی راستے کھلیں گے جو علاقائی سیاست میں بہت اہم تبدیلیوں کی نوید ہے اور اسے ہمیں ویلکم کہنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب 21ویں صدی ایشیا کی صدی ہے جہاں اس خطے کے فیصلے واشنگٹن اور لندن میں نہیں ہوں گے بلکہ اسٹریٹجک ممالک کریں گے۔ سابق سفیر ملیحہ لودھی نے کہا کہ سفارتی تعلقات کی بحالی سے جو سرد جنگ سعودی عرب اور ایران کے درمیان 7 سال سے جاری تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اس کا اثر خطے میں بھی اور خطے سے باہر بھی، یعنی عالمی سطح پر جو اس کا ایفیکٹ ہوگا وہ انتہائی زبردست ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو چین کی پوزیشن ہے اور جو چین کا اثر ہے مشرق وسطیٰ میں وہ بہت بڑھ جائے گا۔ 40% جو تیل چین کو ملتا ہے وہ مڈل ایسٹ سے ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے مختلف ممالک میں جو اثر پڑ رہا تھا سعودی عرب اور ایران اختلافات کا، جیسے کہ یمن، سیریا، لبنان، وہاں پر بھی جو تناؤ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے جو مڈل ایسٹ میں مختلف تنازعات ہیں وہ کم ہوتے نظر آئیں گے۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ امریکہ سب کو ہی معلوم ہے کوشش میں تھا کہ ایران کو کسی طرح سے تنہا کر دیا جائے، تو ان کی یہ جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔